مکہ المکرمہ میں 7 آدمی جو مشرکین مکہ کے غلام تھے انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ ان کا اسلام قبول کرنا تھا کہ مشرکین مکہ نے انہیں اپنا تختہ مشق بنا لیا۔ ہر کوئی انہیں اذیت پہنچاتا، ہر کوئی انہیں تکلیف پہنچاتا، اور تکلیف پہنچانے میں انہوں نے اپنی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ریت پر لٹانا پڑا تو لٹایا، حتیٰ کہ آگ کے انگاروں پہ لٹایا، اور گرم ریت کے اوپر لٹا کر اوپر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا۔ ایسے ہی غلاموں میں ایک غلام بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ بلال کی زبان پر احد احد کے الفاظ تھے کہ کرنے والا صرف ایک اللہ ہے، عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے۔ امیہ بن خلف اسی پر تو تکلیفیں پہنچاتا تھا۔ جب آپ نے سنا تو آپ نے بھی فرمایا احد یعنی اللہ ینجیک، وہ ایک ہی ہے جو تمہیں اس عذاب سے نجات عطا کرے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا اے صدیق، دیکھو بلال اللہ کے راستے میں کتنی سخت تکلیفیں دیا جا رہا ہے، کتنی سخت آزمائش میں مبتلا ہے۔ صدیق بھی تو مزاج شناس مصطفیٰ تھے، فوراً گھر گئے، گھر سے سونا لیا اور امیہ بن خلف کے پاس آگے کہنے لگے مجھے اپنا غلام بلال بیچ دو۔ امیہ نے کہا اچھا اس نکارہ کو تم خریدو گے؟ اس نے کہا میں خریدنے کے لیے تیار ہوں، مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو امیہ بن خلف کہنے لگا جو تمہارا غلام ہے نستاس نامی، سیدنا صدیق اکبر کا یہ غلام تھا اور مشرک تھا، آپ نے ان کو تجارت کی اجازت دی تھی جس کی وجہ سے اس نے 10,000 دینار تجارت میں کمایا۔ کافی غلام، باندیاں اور مویشی تجارت میں اس نے کمائے، حتیٰ کہ ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دی کہ اے نستاس، اگر تم اسلام قبول کر لیتے ہو یہ سارا کا سارا مال تمہارا ہو جائے گا۔ لیکن وہ اتنا شرک پہ ڈٹا ہوا تھا کہ اس نے انکار کر دیا۔ تو امیہ نے کہا پھر اپنا نستاس نامی غلام اس کے بدلے میں مجھے دو اور پیسے بھی دو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس پیشکش پہ بھی تیار ہو گئے۔ امیہ بن خلف بڑا حیران تھا کہ بلال نکارہ، کسی کام کا نہیں، کچھ کمانے کا نہیں، اور نستاس کتنا ماہر۔ صدیق اکبر وہ بھی دینے کو تیار۔ حالانکہ اس جاہل کو کیا پتا کہ جس کے سینے میں کلمہ ہے، اس کلمے کی وجہ سے جس کے سینے میں محبت ہے پیارے آقا کی، اس محبت کی وجہ سے انسان کی قیمت ہی بدل جاتی۔ تو آپ نے بلال کو خریدا، اور خرید کے جب لے کے آئے، تفسیر قرطبی میں ہے، بلال نے پوچھا اے صدیق کیا اپنے کام کاج کے لیے خریدا یا مجھے اللہ کی رضا کے لیے خریدا؟ فرمایا اللہ کی رضا کے لیے خریدا۔ فرمایا پھر مجھے چھوڑ دو، میں اپنے اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ صدیق اکبر نے بلال کو آزاد کر دیا۔ اب اتنے مہنگے داموں بلال کو خرید کے آزاد کیا، باقی 6 غلام بھی آپ نے اپنے پیسوں سے آزاد کیے اور بلال کو بھی آزاد کیا۔ لوگوں میں چوں چرا ہونے لگی، لوگ کہنے لگے ضرور بلال کا صدیق پر کوئی احسان تھا جس کی وجہ سے اتنے مہنگے داموں خرید کر آزاد کیا۔ حتیٰ کہ صدیق اکبر جب گھر میں آئے، والد ابو قحافہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بھی تانا دیا کہ اے صدیق تم اپنی پیسوں سے غلام خرید کے آزاد کر رہے ہو، کوئی صحت میں طاقتور کوئی جوان غلام خریدو تاکہ تمہارا سہارا بن سکے، پشت پناہی کر سکے۔ صدیق کے دل پہ چوٹ لگی کہ میں تو اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، مجھے دنیا کا تو کوئی مفاد نہیں۔ اسی درد کو لیے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت مجلس میں حاضر ہوئے۔ آپ نے صدیق کے غم کو دیکھ کر صدیق نے اپنے غم کا اظہار کیا۔ پیارے آقا نے ابھی لب نہیں ہلائے کہ پروردگار عالم نے قرآن پاک کی آیات نازل کر دی، سورہ واللیل 30واں پارہ، اور فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہ جو جہنم ہے اس سے اتقا بچ جائے گا، جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وہ اپنا مال
اللہ کے راستے میں اس لیے خرچ کر رہا ہے تاکہ پاکیزہ ہو جائے. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اس کے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے کہ جس احسان کا وہ بدلہ چکا رہا ہو. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، اس کا مطلوب مقصود صرف اپنے پروردگار عالم کو راضی کرنا ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور ان قریب اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. چنانچہ یہ آیات صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئیں اور ان کی شان کو بلند و بالا کر دیا. تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ آیات مبارکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئیں. چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے رحم اللہ ابا بکر، اللہ ابو بکر پہ رحم فرمائے جس نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا، جو مجھے کندھوں پہ اٹھا کے ہجرت کے لیے لے کے گیا، اور جس نے اپنے مال سے بلال کو خرید کر آزاد کیا. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے سیدنا، ہمارے سردار ابو بکر جنہوں نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کیا، تو اللہ نے کتنا بڑا تمغہ دیا کہ فرمایا کہ اس کا مطلب اور مقصود وہ دنیا کی لالچ نہیں ہے، وہ سلطنت نہیں ہے، عہدہ نہیں ہے، سرداری نہیں ہے. صدیق تو پیارے آقا کی منشا پہ مال اس لیے لٹا رہا ہے تاکہ اپنے رب کو راضی کرے.